عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله نويت سنة الاعتكاف لله تعالى 15 شوال المکرم یہ شہدائے احد کا دن ہے اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے 15 شوال المکرم غزوہ احد شریف ہوا اور اس غزوے میں تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے 70 صحابہ شہید ہوئے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 72 شہید ہوئے بعض میں 71 ہے مشہور یہ ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے اور تقریباً صحابہ جو ہے وہ زخمی ہوئے اور کافروں کی تعداد کے بارے میں 2 روایتیں مشہور ہیں ایک روایت یہ ہے کہ 22 کافر غزوہ احد کے موقع پر مارے گئے اور ایک روایت یہ ہے کہ 40 سے اوپر کافر غزوہ احد میں مارے گئے دوسری جو روایت ہے کہ 40 سے اوپر کافر مارے گئے 41 یا 42 تو اس روایت میں یہ بات موجود ہے کہ 42 کافروں میں سے 31 کافر سید الشہداء نے مارے تنہا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 31 کافروں کو قتل کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بہت زیادہ محتاط زندگی گزارتے جب آپ گھر سے باہر نکلتے تو بڑی احتیاط فرماتے حفاظتی اقدام کرتے آگے پیچھے دیکھ کر جاتے کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بہت ساری دشمنیاں تھیں تو آپ بڑی فکر کرتے کہ کوئی مجھ پر حملہ نہ کر دے مجھے موت نہ آ جائے لیکن جب اسلام لے آئے تو ایک جنگ میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ کے جسم پر زرہ نہیں ہے لوہے کی جیکٹ نہیں ہے اور آپ کے ہاتھ میں ڈھال نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ تلوار سے لڑنے والے کے لیے ڈھال ضروری ہے کیونکہ اگر دوسرا شخص حملہ کرتا ہے تو اس کی تلوار کے وار کو روکنے کے لیے ڈھال چاہیے اگر تیر پھینکے جاتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے ڈھال چاہیے لیکن لوگوں نے دیکھا کہ سید الشہداء کے ہاتھ میں ڈھال بھی نہیں لوہے کی ٹوپی بھی نہیں زرہ بھی نہیں تو آپ سے یہ پوچھا گیا کہ اسلام لانے سے پہلے تو آپ بڑے محتاط تھے بڑے حفاظتی اقدام کرتے تھے بڑی احتیاط سے نکلتے تھے
بلکہ جس راستے سے خطرہ ہوتا اس راستے سے نہ نکلتے تھے. لیکن اب اسلام لانے کے بعد آپ اس طرح کافروں پر حملہ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ڈھال نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو تیر کا نشان بنا سکتا ہے، تلوار سے وہ حملہ کر سکتا ہے. آپ کے ہاتھ میں ڈھال کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ آپ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر حملہ کرتے تھے، تو دوسرے ہاتھ میں بھی ڈھال کی جگہ پہ تلوار ہوتی. میں نے یہ بات کہیں پڑھی نہیں ہے، لیکن امیر المجاہدین کی تقریر میں سنی ہے کہ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں روایتوں میں تلوار کا وزن لکھا ہے. اس وزن کو اگر کلو گرام میں دیکھیں تو سید الشہداء اپنے ہاتھ میں جو تلوار پکڑتے تھے اس کا وزن 35 کلو تھا. 35 کلو کی تلوار سیدھے ہاتھ میں، 35 کلو کی تلوار الٹے ہاتھ میں، تو 70 کلو وزن لے کر لوہے کا وزن لے کر آپ چلتے. تو اب چونکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں تو ڈھال نہیں تھی. آپ نے جنگ میں زرہ بھی استعمال فرمائی، لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر زرہ نہ بھی ہوتی تو آپ پرواہ نہ کرتے، کافروں پر حملہ کر دیتے. سب سے تمام صحابہ میں سارے صحابہ بہادر ہیں، سارے صحابہ بہادر ہیں، لیکن جن صحابہ کرام کی بہادری مشہور ہے ان میں سید الشہداء بھی ہیں. بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید الشہداء کی بہادری کو دیکھیں تو حضرت عمر بہت بہادر، بڑا روب و دبدبا، لیکن سید الشہداء کی بہادری اس سے بڑھ کر تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لانے کے لیے آئے تو آپ کے گلے میں تلوار، ننگی تلوار لٹک رہی تھی. دار ارقم میں صحابہ کرام موجود تھے، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، ننگی تلوار گلے میں ہے، پریشان ہو گئے، کیونکہ حضرت عمر کا اسلام لانے سے پہلے بھی ایک روب و دبدبا تھا. تو اس وقت صرف سید الشہداء تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اگر عمر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو سبحان اللہ، اور اگر برے ارادے سے آئے ہوں گے تو ان کی تلوار سے انہی کا سر قلم کر دوں گا. حضرت سید الشہداء ایمان لائے، ان کے 3 دن کے بعد حضرت عمر ایمان لائے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا حق پر ہیں. تو آپ نے عرض کی کہ پھر ہم چھپ کے نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ مسجد حرام شریف میں اعلانیہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری تعداد بہت کم ہے، تقریباً 40 اس وقت مسلمان مرد تھے، تو کافر مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور ابھی ہمیں جہاد کا حکم نہیں دیا گیا. یعنی اس وقت جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا. اب تو خیر قیامت تک یہ حکم ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کرنا ہے، جہاد کا ذکر بھی کرنا ہے، جذبہ جہاد بھی ہونا چاہیے، شوق شہادت بھی ہونا چاہیے. تو اس وقت مکی زندگی تھی، اس وقت جہاد کی اجازت نہیں تھی. تو اب جب ہم جہاد نہیں کر سکتے، انہیں معلوم ہے کہ یہ مقابلہ نہیں کریں گے، ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر وہ ظلم کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور چلیں مسجد حرام شریف، دیکھتے ہیں کس کی مجال ہے جو آگے بڑھتا ہے. تو پھر 40 صحابہ کرام نے 2 صفیں بنائیں. ایک صف کے آگے حضرت عمر تھے، دوسری صف کے آگے سید الشہداء تھے، حضرت حمزہ. جب کافروں نے دیکھا کہ یہ اعلانیہ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو سارے کافر حملے کے لیے آگے بڑھے. لیکن جب انہوں نے ایک صف میں سید الشہداء کو دیکھا، دوسری صف میں حضرت عمر کو دیکھا، تو خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے آج مسلمانوں نے ہم سے اپنا بدلہ لے لیا. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اسلام لائے، پھر جب تک آپ کی شہادت ہوئی اس وقت تک
ایک لمحے کے لیے رسول اللہ سے بے وفائی نہیں کی، اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا، حضور کی ناموس کے محافظ رہے، حضور کی شان و عظمت کے محافظ رہے، حضور کا انہوں نے دفاع کیا، جہاد فی سبیل اللہ میں آپ کی زندگی گزری۔ مکی زندگی میں جہاد کی فرضیت تو نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی سید الشہداء ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے حضور کے دفاع میں۔ اور پھر مدنی زندگی میں جب جہاد فرض ہوا تو سب سے پہلا جو لشکر رسول اللہ نے جہاد کے لیے روانہ کیا، جس کو سریہ کہتے ہیں، جس جنگ میں حضور شریک ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جو لشکر حضور روانہ کریں لیکن خود شرکت نہ فرمائیں ان کو سریہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لشکر جو حضور نے جہاد کے لیے روانہ کیا، اس کا امیر سید الشہداء کو بنایا۔ اس سے پہلے جھنڈا ایجاد نہیں ہوا تھا، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کے لیے جھنڈا بنایا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا کہ آپ میدان جنگ میں جائیں گے تو یہ جھنڈا بلند کریں گے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں، یعنی جتنی جنگیں ہوئیں، چھوٹی ہوئیں بڑی ہوئیں، سب میں شریک ہوئے، لیکن عام طور پر ہمارے یہاں جو مشہور جنگیں ہیں وہ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، جسے غزوہ احزاب کہتے ہیں، غزوہ حنین ہے، غزوہ تبوک ہے۔ 4-5 غزوات مشہور ہیں ہمارے یہاں پر، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 27 غزوات ہیں جس میں بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ یہ غزوات امام حسن امام حسین فرماتے ہیں کہ گھروں میں صحابہ کرام اپنے بچوں کو اس طرح غزوات پڑھاتے تھے جیسے سورہ فاتحہ یاد کرائی جاتی ہے۔ لیکن آج بتائیے ہمارے اسکول کالج میں، یونیورسٹیوں میں، مدارس میں، مسجدوں میں غزوات کا درس کہاں ہوتا ہے؟ تو 27 غزوات ہیں، ان کے نام بھی یاد ہونے چاہیے، حضور کی تلواروں کے نام یاد ہونے چاہیے، ان کے نیزوں کے نام، آپ کی تیروں کے نام، آپ کی کمانوں کے نام، سبحان اللہ۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر جو آپ کی دستار تھی اس پر آپ نے شتر مرغ کا پر لگایا تھا، شتر مرغ کا پر۔ اس میں بہادری کی علامت تھی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص جہاد کرتا ہے تو بسا اوقات وہ اپنے چہرے کو چھپا لیتا ہے تاکہ دشمن کو یہ معلوم نہ ہو کہ حملہ کس نے کیا، تاکہ بعد میں کوئی انتقام نہ لے سکے۔ مگر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی کھلا تھا اور آپ نے اپنی نشانی بھی لگائی تھی تاکہ سب جان لیں کہ میں حمزہ ہوں، میں نے حملہ کیا۔ اب دونوں تلواریں ہاتھ میں لے کر بدر شریف میں آپ کافروں کے جھنڈ میں گھس جاتے اور کافر ایسے بھاگتے جیسے شیر کو دیکھ کر جانور بھاگتے ہیں۔ 70 کافر مارے گئے غزوہ بدر کے موقع پر، لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں تو سب سے زیادہ سید الشہداء نے قتل کیے کافر۔ جب جنگ ختم ہو گئی، کافر مکہ شریف پہنچ کر رونے پیٹنے لگے، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، تباہ ہو گئے، ہمارے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ تو انہوں نے کہا چلو اب انتقام لیں گے، فہرست بناؤ۔ تو ہر ایک سے پوچھنے لگے تو ہر کوئی یہ کہتا کہ میرے بھائی کو قتل کیا اس نے جس کے سر پر شتر مرغ کا نشان تھا، میرے باپ کو فلاں نے مارا اس کے سر پر شتر مرغ کا پر تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ کافروں کو مارنے والے اور زخمی کرنے والے سید الشہداء ہیں، تو انہوں نے ایک لسٹ بنائی انتقام کی، ہٹ لسٹ۔ اس میں سب سے پہلے سید الشہداء کا نام لکھا کہ اب جب جنگ کریں گے تو سید الشہداء سے ہم سب سے پہلے انتقام لیں گے۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر جو جنگ ہوئی
تو وہ غزوہ بدر کا انتقام لینے کے لیے آئے تھے، تو سید الشہداء ان کی لسٹ میں سب سے پہلے تھے۔ تو خاص طور پر انہوں نے سید الشہداء کو نشانہ بنانا تھا۔ ایسے موقع پر بھی سید الشہداء کا چہرہ مبارک کھلا تھا اور سر پر شتر مرغ کے پر کا نشان تھا، اور دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر کہتے میں اللہ کا شعر ہوں، رسول اللہ کا شعر ہوں، کوئی ہے مقابلہ کرنے والا؟ اور یہ کہہ کر جس طرف آپ دوڑتے کافر ایسے بھاگتے جیسے شیر کو دیکھ کر جانور بھاگتے ہیں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوئے تو عرض کی کہ میں بڑا گناہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، اگر میں ایمان لے آؤں تو کیا اللہ میرے گناہ بخش دے گا؟ اللہ نے فرمایا ایمان لانے کی برکت سے اللہ سارے گناہ بخش دے گا۔ تو عرض کی میں نے تو سید الشہداء کو شہید کیا ہے، کیا یہ گناہ بھی بخش دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ یہ بھی معاف فرما دے گا۔ آپ نے توبہ کی، آپ ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ اب فرمایا حضور نے کہ اے وحشی مجھے بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا؟ تو کئی سال گزر چکے تھے، حضرت وحشی وہ واقعہ سنانے لگے تو حضور ایسے رو رہے تھے جیسے بچہ اپنی ماں سے دور ہوتا ہے تو بلک بلک کے روتا ہے۔ حضور پہ ایسی رقت طاری ہو گئی۔ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کو اپنے چچا سے بڑی محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے سارے چچاؤں میں مجھے سب سے زیادہ پیارے حمزہ ہیں، اور آپ فرماتے تم اپنے بچوں کا نام جو رکھتے ہو مجھے سب سے زیادہ پیارا نام میرے چچا کے نام پر حمزہ نام ہے۔ تو حضرت وحشی نے پورا واقعہ سنایا کہ احد کے مقام پر جب میں آیا تو مجھے سید الشہداء سے کوئی دشمنی نہیں تھی، مسلمانوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کافروں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ بات یہ تھی میں غلام تھا اور میرے آقا نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تو حمزہ کو شہید کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو میں آزادی کی لالچ میں آیا تھا۔ جتنا غزوہ احد میں نے سید الشہداء کو دیکھا کسی اور نے نہیں دیکھا، کیونکہ پوری جنگ میں سیدنا حمزہ کے پیچھے تھا۔ حضرت وحشی نے کہا میں نے ایسا شیر زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس تیزی سے وہ چل رہے تھے، حملہ کر رہے تھے۔ حضرت وحشی نے کہا کہ میں حربہ مارنے کا ماہر تھا۔ حربے سے مراد ہے چھوٹا سا نیزہ جو حبشہ کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت وحشی کہتے ہیں میرے حربے کا وار سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا، مگر سید الشہداء کی جھڑپ ایسی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ میں اگر حربہ ماروں گا تو میرے حربے کے پہنچنے سے پہلے وہ کہیں آگے نکل جائیں گے۔ تو کہتے ہیں میں تعاقب کرتا رہا، میں پتھروں کی اوٹ میں چھپتا رہا۔ بات یہ تھی کہ سید الشہداء کے نصیب میں شہادت تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ عظیم شہادت دینی تھی، کیونکہ سید الشہداء جو ہم کہتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، رسول اللہ نے ان کو سید الشہداء فرمایا، شہداء کے سردار۔ تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک پھسل گیا تو آپ پیچھے کی طرف ہوئے، آپ کی سپیڈ رک گئی، تو وحشی کو ٹائم مل گیا، انہوں نے نیزہ مارا، آپ کے پیٹ پہ لگا، آر پار ہو گیا، آپ شہید ہو گئے۔ حضور بہت روئے۔ آپ نے کہا اے وحشی میں نے تجھے معاف کر دیا، اللہ بھی تجھے معاف کرے، ایمان کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر اب آئندہ میرے سامنے مت آنا، کیونکہ اگر تو میرے سامنے آئے گا تو مجھے میرے چچا یاد آ جائیں گے۔ تو پھر حضرت وحشی چھپ کر رسول اللہ کا دیدار کرتے تھے، اور ساری زندگی آپ کو یہ افسوس رہا کہ میں نے زمانے کفر کے اندر سب سے بہترین شخص کو قتل کیا، شہید کیا۔ لیکن پھر حضرت وحشی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں مسلمہ کذاب سے جنگ کے لیے گئے،
اور اسی حربے سے مسلمہ کذاب پر حملہ کیا اور اس کو قتل کیا۔ تو آپ کہتے ہیں پھر میرے دل میں سکون ہوا کہ زمانہ اسلام میں نے سب سے بدترین شخص کو جہنم میں پہنچایا، یہ مجھے سعادت ملی۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے پیارے ہیں کہ جب حضور کو ان کی شہادت کی اطلاع ملی، آپ انہیں دیکھنے کے لیے آئے تو کافروں نے آپ کے جسم مبارک کا مسلح کیا تھا۔ مسلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں نکال دینا، کان کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا، ہونٹ کاٹ دینا، پیٹ کو چیر دینا، پھر پیٹ کے اعضاء جگر کو، دل کو نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ ان کیفیت میں آپ نے اپنے پیارے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کو دیکھا۔ سید الشہداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک لحاظ سے رضائی بھائی بھی ہیں کہ سید الشہداء نے بھی ابو لہب کی اسی کنیز سے دودھ پیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، یعنی سویبہ نے سید الشہداء کو بھی دودھ پلایا اور رسول اللہ کو بھی دودھ پلایا، تو اس لحاظ سے وہ رضائی بھائی بھی ہیں۔ سید الشہداء کی عمر میں اور حضور کی عمر میں صرف 2 سال یا 4 سال کا فرق ہے، تو سید الشہداء اس لحاظ سے حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، حضور کے پیارے بھی ہیں۔ تو آپ نے اس حالت میں دیکھا تو آپ بہت غمگین ہوئے، زار و قطار آپ رونے لگے اور بار بار یہ کہتے یا حمزہ یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا، یا اسد اللہ و یا اسد رسولی، اے اللہ کے شیر اور اے اللہ کے رسول کے شیر، یا فاعل الخیرات، اے نیکیاں کرنے والے، یا کاشف الکربات، اے غموں کو دور کرنے والے۔ حضور کی زبان سے جو نکلا وہ حق ہے۔ حضور نے فرما دیا یا کاشف الکربات، اے غموں کو دور کرنے والے۔ آج بھی سید الشہداء کا ذکر کریں تو غم دور ہو جاتے ہیں۔ یا ذاب عن وجہ رسول اللہ، اے رسول اللہ کا دفاع کرنے والے، اے حضور کی ناموس کے محافظ، یا حمزہ یا عمی، اے میرے چچا، زار و قطار رو رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ شہید جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے اور دوائی وغیرہ سے کوئی فائدہ اس نے حاصل نہ کیا اور فوراً شہید ہو جائے تو اسے غسل نہیں دیا جاتا، اور اسی کپڑوں میں، اسی خون میں اس کی تدفین ہوتی ہے، اسے غسل کی حاجت نہیں ہے۔ مگر سید الشہداء کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ فرشتے آپ کے جنازے کو پہلے لے گئے اور آسمانوں میں آپ کو غسل دیا گیا، یہ آپ کی شان و عظمت ظاہر کرنے کے لیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی تو عام طور پر حضور 4 تکبیر جنازے میں فرماتے، یہاں آپ نے 3 تکبیریں زائد کہیں، 7 تکبیریں فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ یہ 3 تکبیریں حضور نے سید الشہداء کی شان و عظمت ظاہر کرنے کے لیے زائد فرمائی۔ جنازہ پڑھانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، تو آپ سارے جنازے ایک ساتھ رکھ کر ایک ہی ساتھ پڑھا دیں، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر جنازے کو الگ رکھا جائے اور الگ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اب حضور سے بڑھ کر کس کا وقت قیمتی ہوگا؟ لیکن شہدائے احد کی شان دیکھیں، رسول اللہ نے ہر شہید کا جنازہ الگ پڑھایا۔ تو پہلے سید الشہداء کا جنازہ، پھر صحابہ سید الشہداء کے جنازے کو ہٹانے لگے تو حضور نے منع فرما دیا، فرمایا ان کو رہنے دیں، دوسرا شہید لے کر آئیں۔ دوسرے شہید کا جنازہ رکھا گیا، حضور نے پھر نماز جنازہ پڑھائی۔
پھر دوسرے شہید کو ہٹایا گیا، پھر تیسرے رکھے گئے، اس طرح 70 یا 71 شہید رکھے گئے، اور ہر نماز جنازہ میں سید الشہداء کا جنازہ سامنے تھا۔ اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام شہید پر، شہدائے احد میں سے ہر شہید پر ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھی، اور سید الشہداء پر 72 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ویسے تو جنازہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ نے سید الشہداء کو یہ شرف دیا کہ 72 مرتبہ ان کا جنازہ ریپیٹ کیا۔ تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا کر آپ انہیں قبر انور میں رکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر چادر کا معاملہ تھا، ایک قبر میں 2 شہید ہیں، حضرت سید الشہداء بھی ہیں اور حضرت عبداللہ بن جہش بھی ہیں، دونوں کی ایک ساتھ تدفین ہو رہی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر، حضرت شماس بن عثمان اور کئی صحابہ ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ چادریں کم پڑ گئیں۔ اب 2 چادریں حضرت صفیہ سید الشہداء کی بہن حضور کی پھوپھی لے کر آئیں، ایک بڑی تھی ایک چھوٹی تھی۔ تو حضور کی محبت دیکھیں، آپ نے اپنے چچا کو چھوٹی چادر دی اور بڑی چادر دوسرے شہید کو دی۔ اب صحابہ نے کہا یہ چادر تو چھوٹی ہے، چہرہ چھپاتے ہیں تو پاؤں کھلے رہتے ہیں، پاؤں چھپائیں تو چہرہ کھلا رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پاؤں کھلے رکھیں، چہرہ چھپا دیں اور پاؤں پر گھاس ڈال دیں۔ اس طرح سید الشہداء کی تدفین ہوئی۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی دین کا خادم بنائے۔ آخر میں بس یہی بات عرض کروں گا کہ آپ مجھے بتائیے کسی صحابی کی ایسی زندگی ہے جو جہاد سے دور ہو، ناموس رسالت کی حفاظت کا ذکر اس کی زندگی میں نہ ہو، جذبہ جہاد نہ ہو، شوق شہادت نہ ہو، دین کے لیے قربانیاں نہ ہوں؟ کسی صحابی کا آپ ذکر اٹھائیں تو ان کی قربانیاں دین کے لیے ہیں، جذبہ جہاد ہے۔ آج 200 سال ہو گئے امت نے جہاد کو چھوڑ دیا، بلکہ جہاد کو بیان کرنا چھوڑ دیا۔ جہاد کے فضائل نہیں بیان کیے جاتے، شہادت کے فضائل بیان نہیں ہوتے، ناموس رسالت کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے پر بات نہیں کی جاتی۔ تو آج ہم کتنا دور چلے گئے۔ سید الشہداء کو جو مقام ہے وہ مقام اس وجہ سے ہے کہ وہ حضور کے پیارے چچا ہیں، صحابی رسول ہیں اور ناموس رسالت کے محافظ ہیں، مجاہد اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سید الشہداء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی دین کو تخت پر لانے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اسی اتوار کو عصر تا مغرب انشاءاللہ ختم قادریہ شریف ہوگا اور درس قرآن پاک ہوگا، پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ ذکر اور دعا کی محفل ہوگی۔ اس اتوار کو سید الشہداء کا یوم منایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی آئیں، گھر کی خواتین کو بھی لے کر آئیں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو، ہمارے بچوں کو معلوم ہو کہ شہدائے احد کی کیا شان ہے، سید الشہداء کی کیا شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 15 شوال کو باقاعدہ اہتمام سے شہدائے احد پر تشریف لے جاتے، ہر سال یعنی یوم مناتے، اور حضور فرماتے کہ شہدائے احد پر جایا کرو، سلام پیش کیا کرو، یہ سلام کا جواب ضرور ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔